وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. پچھلے لیکچر میں ہم نے مشرکین مکہ کے اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض کرتے تھے کہ یہ ایک انسان ہے، ہم انہیں نبی کیسے مان سکتے ہیں، اور یہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہمیں دین دیا ہے، جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے ہیں، تو یہ اس سے ہمیں روکتے ہیں۔ قرآن کریم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو وہ افتراء علی اللہ کہتے تھے، نعوذ باللہ، جادو کہتے تھے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں دعوت دیں اور آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ یا دو دو لوگ کھڑے ہو جاؤ اور غور کرو، میں تو بہت سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دعوت جاری ہے کہ عمومی اعتراضات کا جواب ہے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما سألتکم من اجر، جو بھی میں تم سے سوال کروں، من اجر، کسی اجر کا، فہو لکم، بس وہ تمہارے لیے ہے۔ بعض قریش مکہ سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی فائدہ ہے، ذاتی مفاد ہے جو وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، وہ اس سے کوئی دنیاوی بادشاہت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اپنی کوئی عزت چاہتے ہیں، کوئی ہم سے مال و دولت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، میں اس دعوت پہ تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اگر تم سب سمجھتے ہو کہ میں تم سے کوئی بدلہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا، میں نے تم سے جتنا بدلہ مانگنا ہے، جتنا میں نے تم سے مال لینا ہے یا لے لیا ہے، وہ تم لے لو مجھ سے۔ جو بھی میں نے تم سے مال لے لیا ہے، اگر کئی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ان کے تو دنیاوی مفادات ہیں، یہ تو اپنے ساتھیوں سے اس دعوت کے نام پہ یہ پیسے لیتے ہیں، ہم سے بھی یہ پیسے لینا چاہتے ہیں، تو کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، جو بھی میں نے تم سے کوئی بدلہ مانگا ہو اور میں نے کوئی بدلہ لیا ہو تو وہ تم مجھ سے لے لو، میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ یہ ایک اندازہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ اگر کوئی میرے پاس کوئی کوٹھیاں بنگلے ہیں جو میں نے ڈال لیے ہیں
تمہیں دعوت دے کر وہ تم لے لو سارے. سب کو پتا تھا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے پروپیگنڈا تھا. تو پروپیگنڈا لوگ کرتے رہتے ہیں، باطل پروپیگنڈا ناکام کرنے کے لیے. تو میں نے جو تم سے کوئی اجر مانگوں میں تم سے کوئی، وہ تمہارا ہے، تم مجھ سے واپس لے لو. میں تم سے اجر مانگتا ہی نہیں. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اللہ پر. میں تو اللہ سے اجر چاہتا ہوں. میں تو یہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس کا بدلہ اللہ سے چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میری آخرت بن جائے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر شے پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پہ گواہ ہے. تم مجھے غلط کہتے ہو، اگر میں غلط ہوں وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، تو اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. اگر میں صحیح ہوں اور تم مجھے صحیح نہیں مان رہے تو اللہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، مجھ پر بھی اور تم پر بھی. جو صحیح کر رہا ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اور جو غلط کر رہا ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. اور اللہ کو صرف پتہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کے مطابق معاملہ کرنا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. لیکن دنیا کے اندر تم اصلاح کر لو تو ٹھیک ہے، دنیا میں اصلاح نہیں کرو گے تو اللہ اگر آخرت میں فیصلہ کریں گے پھر اس وقت اصلاح کرنے کا وقت نہیں ہوگا. پھر اس وقت جو غلط نکلے گا تو پھر اس کو سزا بھگتنی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی، اور وہ ایسی سزا نہیں ہے جو برداشت کی جا سکے. والعیاذ باللہ. اصلاح کرنی ہے تو دنیا کے اندر کر لو. دیکھیے یہ ہے اعتماد کے ساتھ اپنی بات پیش کرنا، بصیرت کے ساتھ اپنی بات پیش کرنا. ہم میں سے جو غلط ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جو حق پر ہوتا ہے تو وہ بصیرت کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اپنی بات کرتا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب، یقذف وہ بات کرتا ہے، بالحق حق کے ساتھ. قذف یقذف کا معنی پھینکنا بھی ہوتا ہے. کسی کو پتھر مارے جائیں تو اس کو کہتے ہیں قذف بالحصا، پتھر سے مارنا. کسی پر کوئی الزام لگایا جائے اسے بھی قذف کہتے ہیں. ایک حد قذف آپ نے سنی ہوگی. اگر عورتوں پر جھوٹا غلط الزام لگایا جائے زنا کاری کا، فحاشی کا، تو پھر حد قذف لگتی ہے جھوٹا الزام لگانے والے کو. تو قذف کا لفظی مطلب مارنا، پھینکنا ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک معنی ہے. دوسرا اس کا معنی بات کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں مراد بات کرنا ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کے ساتھ بات کرتا ہے. میرے رب نے جو وحی اتاری ہے تو وہ بالکل حق وحی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے. میرے رب نے جو وحی کی ہے وہ وحی عین حق ہے. جو اللہ نے دعوے کیے ہیں زمانہ ماضی کے بارے میں، جو قصے بیان کیے ہیں، جو اللہ نے آئندہ کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں، جو اللہ نے خبریں دی ہیں اپنی وحی میں، جنت جہنم وغیرہ کے بارے میں، موت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ہر چیز بالکل حق ہے. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ کلام فرماتے ہیں. تو قذف کے دو معنی ہوئے، ایک معنی پھینکنا اور ایک معنی بات کرنا. یہاں بات کرنے والا معنی ہوگا. کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب حق کے ساتھ کلام کرتا ہے. اللہ کی وحی سچی ہے اور اس وحی کے اندر ہر بات جو ہے وہ بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے. یہاں اگر قل نہ بھی ہو تو بات پھر بھی ہو سکتی ہے. اگر قل نہیں ہوگا، قل نہ ہوتا ادھر تو کیا ہوتا ہے؟ ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب بات کرتا ہے حق کے ساتھ. یا اگر اس طرح کا کلام ہوتا اللہ یقذف بالحق، اللہ بات کرتے ہیں حق کے ساتھ. اگر اس طرح کی بات ہوتی پھر بھی معنی سمجھ میں آ جاتا. لیکن یہ قل کہہ کر کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے، اور آپ اپنی طرف سے بات کریں کہ کہہ دیجئے میرا رب کلام کرتا ہے حق کے ساتھ. اس طرح کی پہلے اللہ کا نبی کو حکم دینا کہ آپ کہیں اور پھر اپنے انداز سے بات کریں. اس کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک اللہ کا تعلق ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں ہے، وہ مقام واضح ہوتا ہے. ایک ہے کہ حاکم حکم دے اور ایک ہے حاکم کہے اپنے کسی قریبی سے کہ اے فلاں
تم میری طرف سے یہ اعلان کرو، تو اس کے اندر اس شخص کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ بات اللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ یہ اعلان کریں، آپ یہ فرمائیں کہ میرا رب جو کلام کرتا ہے حق کلام کرتا ہے، جو اللہ کے وعدے ہیں سارے سچے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ واضح ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں جو آپ کا مقام ہے۔ تو کہہ دیجئے بے شک میرا رب کلام کرتا ہے حق کے ساتھ، علام الغیوب، بہت جاننے والا ہے غیب کو، وہ غیب کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی وحی برحق ہے، اور اللہ نے وحی جس شخصیت پہ اتارنی تھی تو اللہ نے وہ پوری حکمت کے ساتھ اس شخصیت کو منتخب فرمایا ہے۔ اللہ نے جو وحی اتاری ہے وہ حق ہے، جس پر اتاری ہے وہ حق اللہ نے صحیح بندے پر اتاری ہے، اسی پر اترنی چاہیے تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف عالم الغیب نہیں ہے بلکہ علام الغیوب ہے، غیب کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ کو بخوبی علم ہے کہ میں نے کیا اتارنا ہے، کیا بات کرنی ہے، اور یہ بھی بخوبی علم ہے کہ کس پر اتارنا ہے۔ اور اللہ نے یہ جو آپ کو منتخب کیا ہے تو یہ اللہ نے ایسے ہی منتخب نہیں کر دیا، یہ اللہ رب العالمین نے بڑی حکمت کے ساتھ آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر ساری شامل ہیں۔ تو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ غافر، اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، سورہ غافر آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یلقی الروح من امرہ، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں روح کو، یعنی جبریل امین علیہ السلام کو، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ یعنی اللہ کا سارا کلام، اللہ کی ساری وحی بھی برحق ہے، اور جس پر وہ وحی اتارنی ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے روح کو، جبریل امین علیہ السلام کو کس پر بھیجنا ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے۔ اذان کے بعد باقی پڑھ لیتے ہیں۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، اس کا معنی یہ ہوا کہ کہہ دیجئے میرا رب کلام کرتا ہے حق کے ساتھ، علام الغیوب، بہت جاننے والا ہے غیب کو۔ تو اس تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوا کہ اللہ جو بھی وحی اتارتے ہیں اللہ کی وحی برحق ہے، نہ صرف اللہ کی وحی برحق ہے بلکہ اللہ نے جس پر وہ وحی اتارنی ہے تو اللہ وہ بھی سارا اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ روح الامین کو بھیجتے ہیں اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں۔ اللہ نے جس پر چاہا اللہ نے اس پر جبریل امین کو بھیجا ہے۔ وہ کوئی ایسے ہی جبریل امین اپنی مرضی سے کسی شخص پہ نہیں آگے، بلکہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ فلاں کے پاس جاؤ، تو جس پر اللہ نے چاہا اس پر جبریل امین آئے ہیں۔ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ غیب کے بہت جاننے والے ہیں۔ اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ قذف کا جو دوسرا معنی ہے، قذف کا ایک معنی کلام کرنا ہوا اور قذف کا دوسرا معنی پھینکنا۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب پھینکتا ہے حق کو، کیا مطلب؟ یعنی باطل پر۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب پھینکتا ہے حق کو، یعنی باطل پر، یعنی حق کو باطل پر پھینکتا ہے، مارتا ہے، اور جب حق باطل پر پڑتا ہے تو پھر باطل ٹوٹ جاتا ہے، باطل چلا جاتا ہے، باطل حق کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تفسیر بھی صحیح ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ان میں اللہ نے یہی بات فرمائی ہے۔ اصل میں اس دنیا کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ دنیا اصل میں کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے۔ اس میں ہر وقت حق و باطل کی کشمکش ہے، اور حق و باطل کی کشمکش میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ آخرکار حق کو فتح ہوگی، باطل جو ہے وہ چلا جائے گا، باطل نقصان اٹھائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، کیونکہ باطل کا کام ہی جانا ہے، اور حق غالب آئے گا کیونکہ حق کا کام ہی غالب آنا ہے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ۔ کئی دفعہ تو
ظاہری طور پر بھی حق غالب آ جاتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے، اگر ظاہری طور پر نہ بھی آئے تو دلائل کے ساتھ ہمیشہ حق غالب رہتا ہے اور باطل ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے۔ تو کہہ دیجئے میرا رب حق کو مارتا ہے یعنی باطل پر، اور وہ باطل چلا جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ علام الغیوب، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں، جو اللہ غیب اور حاضر سب کو جاننے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اللہ حق کو باطل پر مارتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور نہ کبھی باطل نے ابتدا کی ہے اور نہ کبھی وہ دوبارہ لوٹے گا۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نے کبھی ابتدا بھی نہیں کی اور نہ ہی باطل لوٹے گا، یعنی نہ کبھی باطل پہلے غالب آیا ہے نہ کبھی وہ دوبارہ غالب آئے گا، نہ باطل نے ابتدا کی ہے غالب آنے کی اور نہ ہی دوبارہ وہ غالب آئے گا کہ پہلے غالب آیا تھا اب اس نے دوبارہ غالب آنا ہے، نہ پہلے، یعنی گویا کہ مفہوم کیا ہوا، نہ پہلے کبھی غالب آیا ہے نہ آئندہ کبھی غالب آئے گا۔ دیکھیے کتنے زبردست اعلان ہے اور کتنے واضح اعلان ہے۔ حق آ گیا اور باطل نہ کبھی پہلے غالب آیا ہے، نہ کبھی پہلے آیا ہے، نہ کبھی بعد میں آئے گا، نہ کبھی اس نے ابتدا کی ہے غالب آنے کی، ابتدا کی ہے یعنی پہلی دفعہ وہ کبھی آیا ہے، وما یعید، اور نہ کبھی اعادہ کرے گا، نہ کبھی بعد میں آئے گا، کیونکہ باطل کا کام غالب آنا ہی نہیں ہے، باطل کا کام تو چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مغلوب ہو جانا ہے، اور حق کا کام ہے غالب ہونا۔ اب دوسری تفسیر جو میں نے کی ہے پچھلی آیت کریمہ کی، کئی مفسرین نے وہ تفسیر کی ہے، تو یہ آیت، اگلی آیت کریمہ بھی اس تفسیر کے مطابق اگلی آیت کریمہ میں یہی موضوع ہے کہ حق غالب آئے گا دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور کئی دفعہ جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے اور کافر مغلوب ہو جاتا ہے، اگر ظاہری طور پر نہ بھی ہو دلائل کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ حق غالب رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے اللہ کے حکم سے، تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے، خانہ کعبہ میں آپ آئے، تو خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے 360 بت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بتوں کو گراتے جاتے اور آپ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے جاتے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کا کام ہی جانا ہے، باطل ٹھہر نہیں سکتا حق کے مقابلے میں، حق غالب آئے گا اور باطل ہمیشہ مغلوب ہوگا، باطل کا کام ہی جانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر، وحول البیت 60 و 300 نصب، اور بیت اللہ کے ارد گرد 60 اور 300 بت تھے، 360، 60 60 اور 300 300، فجعل یطعنها بعود فی یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اس سے مارتے جاتے، گراتے جاتے، اور آپ فرماتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ وہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت بھی، جاء الحق وزہق الباطل، یہ بھی آپ پڑھتے جاتے، اور سورہ سبا کی یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، یہ دونوں آیتیں آپ اس موقع پر پڑھ رہے تھے جب آپ بتوں کو گرا رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت، جب آپ بتوں کو گرا رہے تھے تو آپ ساتھ یہ پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل کا کام ہی جانا ہے، اور آپ یہ آیت کریمہ بھی پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا، نہ باطل پہلے کبھی غالب آیا ہے نہ کبھی آئندہ غالب آئے گا۔ دیکھیے بعض دفعہ جنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ اب اس میں کشمکش ہوتی ہے مسلم کفر اور اسلام کی، بعض دفعہ کفر بھی ہمیں غالب نظر آتا ہے ظاہری طور پر، تو یا تو یہاں غالب آنے سے مراد دلائل کے اعتبار سے کبھی باطل غالب نہیں آ سکتا، یا پھر اگر ظاہری طور پہ غالب آنا بھی مراد ہے تو آخر کار حق غالب آتا ہے، اگر ظاہری طور پر بھی غالب آنا مراد لیں،
اور وہ حق کب غالب آتا ہے؟ جب لوگ کما حق ہو ایمان کا مظاہرہ کریں. جب لوگ کما حق ہو ایمان کا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتے ہیں. خاص طور پر اگر رسول ہوں تو رسولوں کا کام ہی غالب آنا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد. اور جس دن گواہ قائم ہوں گے یعنی قیامت کے دن بھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو تو اگر ہم ظاہری غلبہ بھی مراد لیں تو اگر ہم ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو پھر بھی وقتی طور پر اگر کبھی مسلمانوں کا نقصان ہو بھی جائے آخر کار حق غالب آئے گا. جس طرح جنگ احد کے موقع پر اگر مسلمانوں کا کسی وجہ سے نقصان ہو گیا، مسلمانوں سے بعض غلطیاں ہوئیں تو اللہ نے بعد میں کتنی فتوحات دیں. بہرحال دلائل کے ذریعے تو اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے. اگر کبھی دلائل میں مسلمان جو ہے اس کے دلائل کمزور ہوں تو پھر وہاں علم کی کمی ہوتی ہے. وہاں مسلمانوں کو جو نمائندہ ہوتا ہے اس پاس علم نہیں ہوتا تو وہ مغلوب ہو جائے تو ہو جائے. جب وہ بات علم سے کرے گا، دلیل سے بات کرے گا، کبھی وہ مغلوب نہیں ہوگا. تو حق کا کام آنا ہے اور باطل نہ کبھی پہلے غالب آیا ہے نہ کبھی آئندہ غالب آئے گا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس انداز سے فرمائی. سورہ انبیاء آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغه تو حق باطل کا سر توڑ کر اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے. یدمغه دماغ سے ہے. ہم حق کو مارتے ہیں باطل پر اور حق باطل کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے. یدمغه فاذا هو زاهق تو باطل چلا جاتا ہے. یعنی حق و باطل کی کشمکش میں ہمیشہ حق غالب آتا ہے، باطل غالب نہیں آتا. اور یہی اللہ نے اصول اس آیت کریمہ میں بھی بیان کیا ہے. یہ اللہ کا بڑا واضح اصول ہے، اللہ کی سنت ہے. ہم وہ علم حاصل کریں تو کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، اور اگر ہم حق کا ساتھ دیں چاہے وسائل کم ہوں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کی مدد ہوگی اور آخر کار جو ہے وہ حق غالب آئے گا. قل ان ضللت کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں، فإنما أضل على نفسی تو سوائے اس کے کہ نہیں میں گمراہ ہوں گا اپنے نفس پر. اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میں اپنے نفس پر گمراہ ہوں گا، میرے گمراہ ہونے کا نقصان مجھے ہوگا. ہر انسان کو اس طرح سوچنا چاہیے. اگر میں غلطی کروں تو اس کا نقصان اسلام کو نہیں ہے، اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، اس کا نقصان دوسرے کو نہیں ہے، اس کا سراسر نقصان مجھے ہے. اگر میں گمراہ ہوں تو میں اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہوں، اس کا نقصان میرے نفس کو ہوتا ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں، اگر میں حق پر آ جاؤں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي تو وہ اس وجہ سے جو میرا رب مجھے وحی کرتے ہیں. یعنی اگر میں گمراہ ہو جاؤں، اگر میں غلط راستے پر ہوں تو وہ اس کا نقصان مجھے ہوگا اور میں اپنی وجہ سے غلط راستے پر ہوں گا. اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو وہ اللہ کی وحی سے، وہ اللہ کے فضل سے. مطلب کیا ہے کہ انسان اگر گمراہ ہو تو اس کا نقصان اس کو ہے، اور انسان کو غلطی کا دوش اپنے آپ کو دینا چاہیے، اللہ کو نہیں دینا چاہیے. میں گمراہ ہوا، مجھے اللہ نے گمراہ کیا. میرا یہ نقصان ہوا، مجھے فلاں نے فیل کر دیا پیپر میں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. انسان کو اپنی غلطی کا دوش اپنے آپ کو دینا چاہیے. اور اگر انسان کو کوئی فائدہ پہنچے، کوئی خیر پہنچے، انسان کو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. یہ ایک ادب ہے اللہ کے ساتھ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا اقول فیہا برأیی میں اس سوال کے بارے میں اپنے رائے سے جواب دوں گا. کوئی مبصری قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے، میں اب اپنے اجتہاد سے جواب دوں گا، اپنی رائے سے جواب دوں گا. فَإِن يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ اگر یہ حق بات ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی، جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہوگی. وَإِن يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ اگر یہ غلطی ہوگی تو میری یا شیطان کی طرف سے ہوگی. یعنی غلطی کی نسبت انسان کو اپنی طرف کرنی چاہیے. غلطی ہوگی تو اس کا نقصان مجھے اور وہ میری طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. اور اگر کوئی خیر ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. واللہ ورسولہ بریئان منہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں اس سے بری ہیں. یہ میرا اجتہاد ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے،
غلط ہے تو میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے، صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ بہت سننے والا اور بہت قریب ہے۔ اللہ سننے والا ہے اور قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ قریب ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اونچی آواز سے اللہ کو اونچی آواز سے پکارنا شروع کر دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اونچی آواز سے نہ پکارو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، تم کسی بہرے اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے، تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم ایسے سننے والے، دیکھنے والے اور قریب اللہ کو پکار رہے ہو جو بہت قریب ہے۔ اللہ قریب ہے سننے کے اعتبار سے، قبول کرنے کے اعتبار سے۔ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، کسی غائب کو نہیں پکار رہے، وہ قریب بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے اور وہ سننے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ہماری ہر بات کو، ہماری ہر دعا کو، اور بہت قریب ہے اپنی صفات کے اعتبار سے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إليه